ڈاکٹر نثار احمد خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری کاوشیں کے اجرا کے موقع پر مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کا تعارف پیش کروں، لیکن اگر چند الفاظ میں کہا جائے تو اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک فہرست لگی ہوئی ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ چیف گیسٹ کی، الحمدللہ یہاں پر تمام حضرات موجود ہیں، یہی ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کا تعارف ہے۔ اگر دوسری بات میں کہوں تو میری عمر اس وقت تقریباً 35 سال ہے، لیکن جب میں 10 سال کا تھا اس وقت میرے گھر میں بلا مبالغہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تقریباً 2-3 گھنٹے تک یہ ہم لوگ سنا کرتے تھے ریڈیو اور کیسٹ کے ذریعہ، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ یہی ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کا تعارف ہے۔ اور اگر ابھی جو ہم نے دیکھا کہ ادیبہ ماجد نے جو یہاں پر نعت شریف پیش کیا وہ بھی ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کا تعارف واضح کر دیتا ہے، لیکن اگر حکم ہوا ہے تو میں ایک صحافی پیشے سے ہوں اور تقریباً 10-12-15 سالوں سے صحافت سے وابستہ ہوں۔ سلمان خورشید صاحب جیسی شخصیت تقریباً 1-1.5 گھنٹے پہلے پروگرام کے آغاز سے پہلے جناب میم افضل صاحب، پروفیسر اختر الواسع صاحب یہاں پر تشریف فرما تھے۔ وہ بھی اس وقت جب سلمان خورشید صاحب اور میم افضل صاحب کی بات اگر کی جائے تو لوک سبھا الیکشن 2024 کا یہ سمجھ لیجئے کہ جمہوریت کو بچانے کی ایک لڑائی چل رہی ہے، اس وقت آپ کا کتنا اہم رول ہے اور آپ اہم اپوزیشن پارٹی سے وابستہ ہیں، لیکن جناب ماجد دیوبندی صاحب کی دعوت پر آپ ایک طویل وقت اپنا یہاں پر دے رہے ہیں۔ یہ واضح کرتا ہے کہ ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کی کیا شخصیت ہے۔ میں وقت اب بہت کم لوں گا کیونکہ میں کچھ نوٹ کر کے لایا تھا، تقریباً 2-3 صفحات ہمارے پاس ہیں، لیکن میں نے جو تعارف پیش کیا ہے شاید اس سے میری بات مکمل ہونے چاہ رہی ہے، لیکن جو چند الفاظ میں نے نوٹ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس میں سے ہو سکتا ہے، میں تو جانتا ہوں کہ شاید ماجد دیوبندی صاحب سے یہاں بیٹھا ہر ایک شخص واقف ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں جانتا ہے، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن میں مختصراً آپ کا تعارف پیش کر دیتا ہوں، جو میں نے لکھا ہے تو مجھے سکون مل جائے گا۔ ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب دیوبند کے ایک علمی گھرانے میں 7 جولائی 1964 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد اردو فارسی کی اعلیٰ صلاحیت رکھتے تھے۔ گھر کے ماحول اور والدہ کی وجہ سے وہ اردو کی طرف راغب ہوئے۔ ہائی اسکول سے لے کر پی ایچ ڈی تک اول نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ 12 سال کی عمر میں پہلا شعر کہا تھا، وہ یہ تھا، جس کو اللہ پر بھروسہ ہے وہ کبھی بھی نہیں بھٹکتا ہے۔ وہی بھروسہ آج بھی دکھ رہا ہے کہ 1964 سے لے کر 2024 ہو گیا ہے، اور الحمدللہ آپ جو شہرت 12 سال کی عمر سے آپ کو ملنے لگی تھی وہی شہرت آج بھی آپ کو مل رہی ہے اور آپ عالمی شہرت یافتہ ہیں۔ تقریباً 18 سال انہوں نے آل انڈیا ریڈیو دہلی میں بحیثیت اناؤنسر کام کیا۔ اس کے علاوہ 1978 سے ملک اور بیرون ملک کے مشاعروں میں شرکت کر رہے ہیں۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں نہ صرف شاعر بلکہ بہت سے مشاعروں کی بھی نظامت کر چکے ہیں۔ ہندوستان سے باہر سعودی عرب، پاکستان، دبئی، شارجہ، ابوظہبی، مسقط، دوحہ، کویت، بحرین، ماریشس، نیپال وغیرہ ملکوں میں شرکت کر چکے ہیں۔ 1991 سے جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی دہلی میں ملازمت کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر ماجد دیوبندی اردو ماہنامہ ادبی میزان کے ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں۔ پوری دنیا میں ان کی پہچان اسلامی فکر کی شاعری کے حوالے سے بہت نمایاں ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں فکر اقبال کو آگے بڑھانے میں اہم کام انجام دیا ہے۔ سینکڑوں تعداد میں ویڈیو سی ڈی ان کی اپنی آواز میں بازار میں موجود ہوا کرتے تھے، یہ ہم سب واقف ہیں، اور آج یوٹیوب چینلوں پر آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ اسی سے ان کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ غزل کے 3 شعری مجموعے جس کا ابھی میرے ساتھی حبیب الرحمان لہو لہو آنکھیں، شاخ دل اور جگنو بولتا ہے وغیرہ کا آپ نے ذکر کیا۔ وقت کی کمی کے باعث میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ شعری تخلیقات پر ہندوستان کے اہم ترین نقاد اور مشہور شخصیات نے اپنے
تاثرات قلم بند کیے ہیں، جن میں حضرت مولانا رابع حسنی ندوی، مولانا کلب صادق، مولانا عبید اللہ خان اعظمی، مولانا توقیر رضا، ڈاکٹر مفتی مکرم احمد شاہی امام فتح پوری مسجد، مولانا محمود مدنی، پروفیسر گوپی چند نارنگ، کلیم صدیقی، پروفیسر مظفر حنفی، پروفیسر شمیم، پروفیسر تنویر الوی، پروفیسر عبدالحق، پروفیسر نثار فاروقی، پروفیسر ملک زادہ منظور، پروفیسر عقیل ہاشمی، پروفیسر غازی علم الدین، پروفیسر عبدالحق، پروفیسر اختر الواسع صاحب، پروفیسر مجروح سلطان پوری، شمیم جے پوری، ندا فاضلی، مظہر امام وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ ہندوستان کی اہم ترین سیاسی اور ادبی شخصیات کے علاوہ بہت سی تنظیموں نے ان کو بہت سے اعزازات سے نوازا ہے۔ اسکول کے زمانے سے ہی ماجد دیوبندی صاحب کو کھیل سے بھی دلچسپی رہی، جس کے بارے میں جب ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ تفصیل سے بتاتے ہیں۔ علامہ اقبال، ماجد دیوبندی کے مطابق علامہ اقبال ان کے پسندیدہ شاعر ہیں، اس کی وجہ سے ان کے اپنے خاندان میں اسلامی اقدار اور اسلامی ماحول پایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کو آگے بڑھانے میں ماجد دیوبندی اہم مقام کے حامل سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے یہاں شاعری میں ملی اور قومی مسائل اور اسلاف کی تاریخ کی نمائندگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ پوری اردو دنیا میں ان کا نام ہندوستان کے واحد ایسے شاعر کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے جس نے مذہب اور اسلامی قدروں اور اسلاف کی تاریخ کو اپنی شاعری میں بہت ہی خوبصورت انداز سے سمویا ہے۔ 1991 میں انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں اپنی خدمات شروع کی اور پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ کی نمائندگی بھی پوری دنیا میں آپ کرتے رہے ہیں۔ تقریباً 18 سال تک انہوں نے آل انڈیا ریڈیو دہلی میں بحیثیت اناؤنسر کام کیا۔ پھر میں اور مختصر کر رہا ہوں، 1978 سے ملک اور بیرون ملک مشاعروں میں شرکت کر رہے ہیں۔ وہ قومی نگرانی کمیٹی برائے اقلیتی تعلیم، وزارت تعلیم، حکومت ہند کے رکن بھی رہ چکے ہیں، جو ملک میں مسلمانوں کے لیے تعلیمی خدمات انجام دے رہی ہے۔ یہ بہت اہم کمیٹی ہے جس میں ملک کے بیشتر دانشور، ادیب، وائس چانسلر اور صحافی نامزد کیے جاتے ہیں۔ انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر سے لے کر وہاں کے بھی آپ رکن ہیں۔ یہ سینٹر، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے اہم ترین مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے جو پوری دنیا میں مقیم ہیں۔ اس میں سیاستداں سے لے کر دانشوران تک شامل ہوتے ہیں۔ آپ دہلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین کی بھی ذمہ داری نبھا چکے ہیں، جو مجھے یاد ہے کہ اس وقت جب آپ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، آپ نے ادیبوں کے لیے، آپ نے شعراء کے لیے اور بزرگ شعراء کے لیے جو آپ نے ایک اسکیم چلائی تھی، حالانکہ آج کل وہ اسکیمیں بند ہیں، اس پر عمل کس حد تک ہو سکا اس پر تو خیر کچھ یہ الگ بات ہے، لیکن فی الحال موجودہ وقت میں اردو اکیڈمی کو ایک طرح سے ناکارہ بنا دیا گیا۔ اس کو آپ نے فعال بنایا تھا اور آپ نے اردو صحافیوں سے لے کر اردو کے شعراء کو ایک اہم مقام دینے کی کوشش کی تھی اور آپ نے سب کو جوڑنے کا کارنامہ انجام دیا تھا، جس کو آنے والے دنوں میں بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں آڈیو کیسٹس اور نعت اور غزلوں کی بہت سے ویڈیو، جس کا میں نے ذکر کیا، یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی اپنی آواز میں ایک دور ہوا کرتا تھا کہ پوری دنیا میں آپ کے آڈیو کیسٹس ملتے تھے۔ ان کی شاعری کی اگر بات کی جائے تو اس میں بزرگان دین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام وغیرہ کی تعلیمات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں قوم میں اتحاد اور اتفاق کی تعلیمات پر زور دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کے لاکھوں عوام کے دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں۔ شاعری کی تمام اصناف میں انہوں نے طبع آزمائی کی ہے۔ حمد، نعت، قصیدہ، سلام اور منقبت وغیرہ کہنے میں ان کو مہارت حاصل ہے۔ وہ ایسے واحد شاعر ہیں جو ہر مکتبہ فکر میں بے حد مقبول ہیں، کیونکہ وہ قوم و ملت میں اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے ہر طبقہ ان کو پسند کرتا ہے، اور اسی لیے میں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ واحد ایسے شاعر ہیں، اور یہ میرے
जज्बात हैं और मैं इसकी तर्जुमानी कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल और गज़ल सिंगरों ने उनका कलाम गाया है। फिल्म डायरेक्टर सोहेब इलियासी की फिल्म शादी, दहेज और गैंगस्टर में माजिद देवबंदी ने नगमे भी लिखे हैं जो ग़ुलाम अली, सोनू निगम, चौहान, शान वगैरह की आवाज़ में गाए गए हैं। हिंदुस्तान की अहम तरीन सियासी और अदबी शख्सियात के अलावा बहुत सी तंजीमों ने उनको बहुत से एजाज़ात से नवाजा है जिसकी एक तवील फहरिस्त है और मैं उसका ज़िक्र वक्त की कमी के बाइस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो तकरीबन 300 ज़ायद एजाज़ात से आपको नवाजा जा चुका है और उसी में एक एजाज़ मुझे और ये हबीबुर रहमान मेरे दोस्त हैं, जामिया में ये अभी पीएचडी कर रहे हैं, हम दोनों ने बैकल उत्साही अवार्ड से आपको उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में ले जाकर नवाजा था और वो हमारी खुशकिस्मती थी। हमने आपसे इस बात के लिए बारहा इसरार किया कि आपको चलना पड़ेगा, तो आपने कहा बैकल उत्साही से मुताल्लिक़ प्रोग्राम है, वहाँ जाना मेरी ज़िम्मेदारी है और सिर्फ़ एक बार कहने पर आप राज़ी हो गए थे। ये जनाब माजिद देवबंदी साहब का मुख्तसर तारुफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मुझे सुना आप सबने। बहुत शुक्रिया जनाब निसार साहब।